सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का दौर है। सैयदना अली जुल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हजरत उमर फारूक ने फरमाया, अली ये हदीस है कि हुजूर पाक की नस्ल क़यामत तक चलनी है, क़यामत तक इस रिश्ते में टूट फूट नहीं है। फरमाया जी हाँ। तो कहा मैं चाहता हूँ मैं भी हुजूर पाक अलैहि सलाम के खानदान से रिश्ता अज़वाज में जुड़ जाऊँ। सैयदना अली जुल मुर्तज़ा समझे हजरत फातिमा ज़हरा के बतन मुबारक से पैदा शुदा बेटी हजरत अली जुल मुर्तज़ा की साहबजादी हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की बहन हमशीरा हजरत उम्मे कुलसूम बिनते अली बिनते फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना हजरत अली जुल मुर्तज़ा ने हजरत उमर को बतौर दुल्हन दी है। मेरे दोस्तों ये इत्तेफाकी बात है, कोई इख्तिलाफी नहीं है। अहले तशरीह की 10 कुतुब, अहले सुन्नत वल जमात की 10 कुतुब में ये बात इत्तेफाकी तौर पे मौजूद है कि हजरत अली जुल मुर्तज़ा की साहबजादी हजरत उमर फारूक की बीवी है और इनका रिश्ता हुआ है। इस वजह से उमर ससुरे पैगंबर जरूर है लेकिन दामाद हैदर भी है। कल एक शख्स ने मुझे कहा कि उस्ताद जी मैं आपको मैसेज कर रहा हूं, जरा मेरा सवाल पढ़ लें। मैंने मैसेज खोल के देखा तो वहां लिखा हुआ था जी 5 साल उम्र थी हजरत अली की इस बेटी की, ये उमर फारूक के निकाह में गई है, ये तो हम नहीं मानते, ये तो बड़ा जुल्म, ये तो फला। हजरत उमर की उम्र इतनी थी, हजरत अली जुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के साहबजादी की उम्र छोटी थी हजरत अली जुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो ये यूं नहीं है। मैंने उसे कहा भाई एक बात कहता हूं कि ये रिश्ता कोई तेरी मेरी चाहत पे नहीं हुआ, नहीं समझे, कोई तू और मैं रिश्ते में अगवान बनकर नहीं गए थे, या रिश्ता कोई हमारी मर्जी और ख्वाहिश पे नहीं हुआ। रिश्ता दिया अली ने है, लिया उमर ने है। रिश्ता देने वाला भी जानता है, लेने वाला भी जानता है। तौहीन आमीज किस्से और कहानियां अहलुल बैत के बारे में ये लोग बयान करते हैं कि हजरत उमर के साथ शादी हुई, अलयाज़ु बिल्लाह। इससे बड़ी और तौहीन क्या है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी जो कि 20 साल की है, उनकी शादी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ नहीं की और फरमाया कि ये छोटी है, तो फिर अली से किस तरह गवारा किया जा सकता है कि अली कहें कि छोटी है और फिर कोई उसके साथ शादी कर ले। सुनन नसाई के अंदर एक रिवायत है। सुनन नसाई अहले सुन्नत वल जमात के उन 6 सही मसादिर में से है जिन्हें सिहाह सित्ता कहा जाता है। सुनन नसाई के अंदर इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने हदीस नकल की और रिवायत का नंबर है 3223। वो रिवायत ये है कि हजरत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सैयदा ज़हरा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का रिश्ता तलब किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुजुर्गों को इनकार कर दिया। हजरत अबू बकर से भी इनकार कर दिया और हजरत उमर के लिए भी इनकार कर दिया कि मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता हूं अपनी बेटी। क्यों? हदीस के अंदर मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा सगीरतुन, बेशक ये बच्ची है, सगीरा छोटी है। फखतबहा अलीयुन, इमाम अली ने रिश्ता तलब किया, फज़व्वजहा मिन्हु, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली का निकाह सैयदा ज़हरा के साथ करा दिया, शादी करा दी। इस रिवायत से ये मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी साहबजादी फातिमा ज़हरा का निकाह हजरत अबू बकर उमर के साथ नहीं कराया रज़ियल्लाहु अन्हु, और वजह खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी सगीरतुन, कि ये बच्ची है, छोटी है। मालूम ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद जो कि छोटी हो उसका निकाह बड़ी उम्र वाले शख्स के साथ नहीं करना चाहते। इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। इसीलिए हमारे उलमा ने ये जवाब दिया है, तमाम अहले सुन्नत उलमा ने, कि यहाँ जो छोटी बच्ची का निकाह मना किया है, बावजूद इसके कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह किया और वो सगीरा थी। अहले सुन्नत के कौल के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ कि हजरत आयशा उस वक्त छोटी थी, वरना मेरा मौक़िफ़ और दूसरे दीगर अकाबिरीन का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, वो छोटी नहीं थी, उनकी उम्र 19 और 15 साल और बाद ने 20 साल बयान की है। बहरहाल उलमाए अहले सुन्नत ने ये जवाब दिया है, चूंकि इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी छोटी है और मैं अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये जवाब दिया कि इसका निकाह शादी तुम्हारे साथ नहीं करा सकता, तुम्हारी उम्र बड़ी है। तो अहले सुन्नत कहते हैं कि मालूम ये हुआ कि अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी उम्र ज्यादा थी हजरत फातिमा के मुकाबले में अलैहिस्सलाम। इसी तरह अल इसाबा के अंदर इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम के हालात के अंदर लिखा है, उम्मे कुलसूम बिनते अली, इब्न हजर का हवाला मैं दे रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि इनकी वालिदा फातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पैदा हुई। अबू उमर का कौल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से कबल पैदा हुई। ठीक है, इब्न अब्दुल बर अंदलुसी के हवाले से कहा है। आगे लिखते हैं, मुझसे सुफियान ने बहवाला मोहम्मद बिन अली नकल किया है कि हजरत उमर ने हजरत अली की तरफ उनकी बेटी उम्मे कुलसूम के लिए पैगाम भेजा। उन्होंने उनकी कम उम्री का जिक्र किया, वही वाकया है। हजरत अली ने कहा कि बच्ची है, उनसे कहा गया उन्होंने आपको लौटा दिया है, दोबारा उनकी तरफ जाओ, इनकार कर दिया। उन्होंने दोबारा भेजा, उनसे हजरत अली ने फरमाया मैं इसे आपके पास भेजता हूं, अगर वो राजी हो गई तो आपकी बीवी है, अगर वो राजी हो गई तो आपकी बीवी है। इसके बाद क्या है कि हजरत अली ने कहा नहीं, वो तो आपके शौहर है। भाई हजरत अली ने कहा था कि अगर वो राजी हो गई तो मैं शादी कराऊंगा। तो मालूम ये होता है कि उम्मे कुलसूम तो राजी नहीं हुई, आज उन्होंने बुराई की है। तो इसमें यह कहा है कि वो राजी हुई है। ये वाकया बहुत
بہت مجمل اور اس کے اندر بہت جھول ہے، بہت جھول ہے اس کے اندر، اور توہین بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اجنبیہ کی جو کہ غلام اور باندی بھی نہیں ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ غلام اور باندی کا آپ سطر دیکھ سکتے ہیں، لیکن الیاذ باللہ ایک سید زادی بنت رسول بنت زہرا علیہ السلام قرشیہ ہاشمیہ جو اس وقت کی افضل خاتون ہے، ان کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر حضرت عمر کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ تو روایت بنانے والے نے حضرت عمر کی بھی توہین کی ہے اگر اس کو بیان کیا جائے، لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا، آدھا سچ بیان کرتے ہیں، آدھی بات بیان کرتے ہیں، پوری بات کو آپ کے سامنے نقل نہیں کرتے۔ اس لیے تحقیق کریں، ہوش سے کام لیں کہ اس میں حضرت عمر کی بھی توہین ہے اور اہل البیت علیہ السلام کی بھی توہین ہے۔ جس نے بھی یہ واقعہ گھڑا ہے اس نے ان دونوں ذوات قدسیہ کی توہین کی ہے، اہل البیت کی بھی اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کی بھی۔ ام کلثوم کی یہ نکاح کا واقعہ، یہ کس طرح کہانی گھڑی گئی ہے اور کہانی گھڑنے والا کون ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا آگے جا کر انہوں نے ایک یہ بات انہوں نے بھی لکھی ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو ان کے پاس یعنی ام کلثوم کے پاس ان کے بھائی حسن و حسین آئے اور ان سے کہا یعنی وہی بات کہی کہ جو ابن الاسیر نے لکھی تھی کہ میرے والد تو ہمارے والد تو وہ آپ کو کسی بوڑھے کے حوالے کر دیں گے، اور پھر ان کو کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو مال چاہتی ہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی آیا، انہوں نے حمد و ثنا کی اور انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹی اللہ تعالیٰ نے تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے، کیا تم پسند کرتی ہو کہ اپنا معاملہ میرے سپرد کر دو؟ انہوں نے کہا ابا جان مجھے بھی دوسری عورتوں کی طرح نکاح کرنے کی رغبت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ان دونوں کی کارستانی ہے کہ تمہیں سمجھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر ابن عبد البر الادریسی نے لکھا ہے ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی ولدت قبل وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے قبل پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خطبها عمر بن الخطاب الى علی بن ابی طالب، حضرت عمر نے ان کا رشتہ امام علی کی جانب بھیجا۔ فقال له انها صغیرۃ، حضرت علی نے فرمایا کہ وہ بچی ہے۔ فقال له عمر زوجنیها یا ابا الحسن، وہی واقعہ ہے جو میں آپ کو ذہبی کے سیر اعلام النبلاء سے بیان کر چکا ہوں۔ فقال له علی، امام علی نے ان سے کہا انا ابعثها الیک فان رضیتها فقد زوجتکها، اگر وہ راضی ہو گئی میں آپ کے پاس بھیجوں گا، اگر وہ راضی ہو گئی تو میں پھر شادی کرا دوں گا۔ اچھا یہ پورا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، آگے میں مختصر طور پہ بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے ایک بوڑھے شیخ کے پاس بھیجا۔ اسی طرح طبقات ابن سعد کے اندر جلد 8 کے اندر حصہ ہشتم میں ابن سعد نے لکھا ہے ام کلثوم ان کے حالات زندگی کے اندر بیان کیا ہے، یہ سارا واقعہ انہوں نے نقل کیا، اور یہ بات لکھتے ہیں کہ جب امام علی نے یہ کہا تھا نا کہ یہ بچی ہے تو حضرت عمر نے اس کے اوپر انکار کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، وہ بچی نہیں ہے بلکہ کوئی اور بات ہے۔ تو پھر حضرت علی نے ام کلثوم کو حکم دیا کہ نہا دھو کر بن سور کر تیار ہو جاؤ اور یہ طے شدہ چادر امیر المومنین کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ میرے والد نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چادر پسند ہو تو لے لیجیے اور اگر ناپسند ہو تو واپس فرما دیجیے۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھا جائے تو مجھے بتائیے کیا کسی معاشرے کے اندر کوئی شخص اپنی بیٹی کو کسی کے پاس اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ جا کے دیکھ لے کہ یہ بچی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو کسی معاشرے میں نہیں ہوتا۔ پھر عرب کے اندر، پھر اہل البیت کے اندر یہ کیا توہین ہے اہل البیت علیہ السلام کی، کس درجہ توہین کی گئی ہے اہل البیت کی، ان کی بیٹیوں کے اس طرح کے قصے بیان کیے، الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم۔ اور ابن الجوزی نے تذکرۃ الخواص کے اندر ایک بات لکھی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے پنڈلی کھولنے کا واقعہ، کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے یہ کس طرح گوارا ہو سکتا ہے؟ قلت وهذا قبیح واللہ لو كانت اما لما فعل بها هذا، کہ اگر کوئی لونڈی بھی ہوتی تو حضرت عمر اس کے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ یہ تو تم نے حضرت عمر کی توہین کر دی ہے بھائی، کہ حضرت عمر معاذ اللہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو ابن الجوزی نے بھی اس کو رد کیا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں بنتا ہے۔ تو یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کے لیے، اور میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ بخاری کی روایت اہل سنت نے پیش کی ہے اس کا جواب میں آپ کو دیتا چلوں کہ بخاری کی جو یہ روایت ہے 2881، اس کی سند میں ابن شہاب زہری ہے۔ ابن شہاب زہری وہ اہل البیت کے حوالے سے وہ غیر مقبول ہے۔ اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یزید کی فوج میں، پولیس میں یہ افسر تھا، اور اس کو اسماء الرجال کے علماء نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح جتنی بھی روایات ہیں اہل البیت کے حوالے سے، جو شہاب زہری بخاری میں روایت کرتا ہے وہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس میں اہل البیت کی توہین کے حوالے سے ابن شہاب زہری کا رویہ ہے۔ ابن شہاب زہری کے آگے پوری زندگی وہ عبد الملک بن مروان کے ساتھ گزری، یزید کے ساتھ گزری، اور جو اموی حکمران ہیں ان کی پولیس کا آدمی تھا، ان کا خاص آدمی ہے۔ تو کس طرح یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ شہاب زہری وہ اہل البیت کے فضائل میں گفتگو کرے گا؟ تو لہٰذا یہ بخاری کی روایت کا میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس واقعے کی تمام تفصیلات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اہل بیت کی توہین ہے، صحابہ کی توہین ہے، کہ کسی طرح سے بھی یہ درست نہیں ہے، یہ شادی اور یہ نکاح ثابت نہیں ہے،
یہ شادی اور یہ نکاح ثابت نہیں. اور سب سے بڑی علت جو میں نے آپ کو بیان کی وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکر عمر کے لیے رضی اللہ عنہما کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے نکاح کو منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہ چھوٹی ہیں، اسی طرح امام علی علیہ السلام نے جب منع کر دیا تو کوئی نکاح نہیں ہے، کسی طرح سے بھی یہ روایت ثابت نہیں ہے. لیکن اس کو بعد میں اموی لوگوں نے اور ان لوگوں نے جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں سارے قصے کہانیاں گڑھے ہیں، سارے قصے کہانیاں علیہ باللہ. اس طرح کی توہین آمیز قصے اور کہانیاں اہل بیت کے بارے میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ شادی ہوئی علیہ باللہ. اس سے بڑی اور توہین کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جو کہ 20 سال کی ہیں ان کی شادی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں کی اور فرمایا کہ یہ چھوٹی ہے، تو پھر علی سے کس طرح گوارا کیا جا سکتا ہے کہ علی کہیں کہ چھوٹی ہے اور پھر کوئی اس کے ساتھ شادی کر لے؟ استغفر اللہ العظیم علیہ باللہ. تو یہ اس حوالے سے میں نے اہل سنت کی کتابوں سے آپ کے سامنے حوالے پیش کر دیے، سیر اعلام النبلاء ذہبی سے، ابن اسیر الجزری کے اسد الغابہ سے، ابن حجر اسقلانی کے الاصابہ فی تمییز الصحابہ سے، اور اسی طرح الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر الادریسی. یہاں سے میں نے آپ کو یہ سارے حوالے پیش کر دیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے اور اصحاب باوفا کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.